لکھا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جو مالی لحاظ سے نا ذرا فقیرانہ مزاج رکھتے تھے. بھئی رنگ ہے نا، جس کو جو چاہے رنگ عطا کریں، چاہے کسی کو ابو بکر بنا دیں، چاہے تو کسی کو ابو ذر بنا دیں. جسے چاہے ہوش میں لائے تو، جسے چاہے مست پھرائے تو ہی ہوش دے، تو ہی بے خودی، تیری شان جل جلالہ. جو چاہے رنگ عطا فرمائے کسی کو. یہ ذرا فقیرانہ مزاج تھا ان کا. اس کا یہ مطلب تو نہیں جو فقیر ہے وہ حضور نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کر سکتا، جو مرضی جڑا مرضی کرتا. تو آپ کو پتہ ہے جو محبت ہے نا، یہ پھر بندے کو بڑے بڑے انداز بھی عطا کرتی ہے. یعنی صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفے پیش کیا کرتے تھے، اور حضور نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے تحفے قبول بھی کیا کرتے تھے. اب تھے تو غریب لیکن محبت ان کو بھی بڑی تھی. تو ایک دن دل کیا کہ میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں نا تو تحفہ پیش کروں، میں بھی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کروں. اب سوچ میں پڑ گئے کہ تحفہ کیا دیا. تو پھر ایک اور پھول کھلا اور یہ پکا ہو گیا کہ میں نے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ انگور پیش کر دیا. کیونکہ یہ جو انگور ہے نا یہ مدینہ پاک کا نہیں ہے، یہ باہر سے آئیں گے، طائف سے آئیں گے یا کہیں اور علاقے. یہ مدینہ پاک میں انگور نہیں ہوتے، یہ باہر کی سوغات ہے. اب کیا انہوں نے کیا، کچھ فاقے کاٹے، کچھ پیسے اکٹھے کیے اور اس کا نام انگوروں کا ایک گچھا خریدا اور وہ لے کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو اور آ کے حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور تحفہ انگوروں کا ایک گچھا پیش کیا. تو نبی علیہ السلام نے قبول فرما لیا اور اپنے اس صحابی کی دلجوئی کے لیے نا حضور نبی علیہ السلام نے اس کے سامنے انگور تناول فرمانا شروع کر دیا تاکہ میرا صحابی خوش ہو کہ محبوب نے تحفہ قبول بھی کیا ہے اور میرے سامنے انگور تناول بھی فرمائے. اب نبی علیہ السلام کا مزاج مبارک یہ تھا کہ جو چیز بھی بطور تحفہ پیش کی جاتی، ہاں وہ لیکوڈ ہوتا، وہ پینے والی چیز ہوتی یا کھانے والی ہوتی، حضور صحابہ کو اس میں ضرور شریک فرماتے تھے. یہ حضور نبی علیہ السلام کے لبھائے مبارکہ کی برکت ہوتی تھی کہ پیالہ دودھ کا ایک ہی ہوتا تھا، کہیں 100 صحابہ پی لیتے تھے لیکن دودھ کم نہیں ہوا کرتا تھا. اب حضور نبی علیہ السلام انگور تناول فرما رہے ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ بس ابھی انگور ملنے ہی والے ہیں، بس ابھی حضور نبی علیہ السلام انگور عطا فرمانے والے ہیں. لیکن صحابہ کیا دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ انگور ختم ہوتے جا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے کوئی انگور عطا نہیں فرمایا. حضرت جتنے بچے بیٹھے یہ بات یاد رکھنا کہ محبت ہوتی ہے بڑی حساس ہوتی ہے اور محبوب کی ایک ایک ادا محبوب کی جان لیتی ہے. اب انگور نہیں مل رہے اور صحابہ بیٹھے رو رہے ہیں. کیوں؟ لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی ہے، حضور نے اس لیے انگور نہیں عطا فرمائے. لگتا ہے حضور نبی علیہ السلام ناراض ہے اس لیے انگور عطا نہیں فرمائے. اس وقت تو کوئی نہیں عرض گزار ہوا. وہ صحابی چلے گئے، جو صحابی بیٹھے تھے وہ رونے لگے پڑے. حضور نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کرتے ہیں محبوب لگتا ہے کوئی خطا ہو گیا. آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کی محبوب آپ نے کو انگور ہی نہیں عطا فرمایا. یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی چیز آئی ہو اور حضور نے اپنے غلاموں کو عطا نہ فرمائی ہے. یہ تو آج پہلی بار ہی ہے. سارے انگور محبوب نے تناول کر لیے، ہمیں ایک انگور بھی نہیں دیا. اور میں جتنے آپ بچے بیٹھے ہو نا میں آپ سے کہوں گا پتر یہ دیکھو، یہ تھا صحابہ کا مزاج جو نہ کر کے بھی ڈرتے تھے. ہم کر کے بھی ڈرتے تھے، جو نہ کر کے بھی ڈرتے تھے، ہم کر کے بھی ڈرتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم گھبراؤ نہ، میں تم میں سے کسی سے بھی ناراض نہیں. پھر اس کی محبوب پھر انگور کی نہیں عطا فرمایا. آپ نے فرمایا بات یہ ہے کہ میرا جو یہ صحابی ہے نا یہ بڑا غریب ہے، اس نے بڑے فاقے کرتے ہیں اور پھر پیسے جمع کر کے یہ میرے لیے انگوروں کا ایک گچھا خرید کے لائے. کیونکہ لایا میرے لیے تھا، اس نے خود بھی نہیں چکھے کہ انگور میٹھے ہیں یا کھٹے ہیں. کہ میں نے پہلا انگور کھایا تو انگور کھٹا تھا، دوسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا، تیسرا کھایا تو وہ بھی کھٹا تھا. میں سمجھ گیا کہ انگور سارے کھٹے ہیں. تم اس لیے نہیں دیے، ہو سکتا ہے تمہیں دیتا، تم میں سب بول ہی پڑتا ہو انگور لے آئے تو بھی کھٹے، انگور لے آئے تو بھی کھٹے.
یا تمہاری کسی ادا سے، تمہارے کسی انداز سے اس بات کا اظہار ہو جاتا کہ انگور تو کھٹے ہیں، میں نے صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، میں نے صرف اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹے، میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے سارے کھٹے انگور تناول کر لیے۔ ارے کہاں ہے یہ رنگ؟ میں نے تو حضرت کسی بندے کی گل پتہ چل جائے صحیح، میں پورے تلمبے جو پوسٹر نہ لانا تو میں بھی اپنے پیو کا پتر نہیں۔ ہاں حضرت ہماری اب کہاں نہیں لاتے، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا آؤ کوئی ایک لائٹ اپنے اندر بھی لائیے، لائٹاں باہر ہی نہیں اندر نہیں رہی ہے، آؤ کوئی ایک لائٹ اپنے اندر بھی لائیے، پھر ہی کو کام ہونا کہ حضرت تو اندر کام نہیں ہوتے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے کام کیا ہے، جنہوں نے زمانے کے انداز بدل کے رکھ دی، جنہوں نے پنجابی میں کہاں گا پنڈا دے پنڈ بندے دے پتر بنا چھڑے تھے، لیکن انہوں نے کمال کیا تھا، لکھا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے، ایک ہندو عورت نے پکوڑوں کی پلیٹ لے کے آ گئی، مسلمان نہیں حضرت، ہندو عورت پکوڑوں کی پلیٹ لے کے آ گئی، اور لیکن اس نے حضرت کو پلیٹ پیش کی، یہ حضور کہ پہلے آپ کھاؤ پھر میں اپنے بچیاں دے دوں۔ آپ نے پکوڑا اٹھایا اور بسم اللہ شریف پڑھ کے کھانا شروع کر دیا، پکوڑا کھایا وہ کچھ کچھ چلی گئی۔ اب جو مرید جس نے حضرت کو سحری کروائی تھی نا وہ پاس ہی بیٹھے اور کرتے ہیں حضور ادب سے عرض کر رہا ہوں، اب مسئلے ہم نے آپ ہی سے سیکھے ہیں، لیکن اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ شرع کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد نہیں تھا کہ آپ کا روزہ ہے، آپ نے پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لیا، آپ کا پھر بھی روزہ ہی ہے۔ میرے خیال سے حضرت کو یاد نہیں رہا آپ کا روزہ ہے، تو آپ نے پکوڑا کھا لیا لیکن آپ کا روزہ ہی ہے۔ آپ آگے سے فرمانے لگے نہیں مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، جزاک اللہ، ٹھیک ہوا جزاک اللہ۔ وہ آپ اس کو فرمانے لگے کہ مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، وہ مرید رانو عرض کرتا ہے حضور اگر آپ کو یاد ہے کہ آپ کا روزہ ہے تو ایک ہندو عورت کے لیے آپ نے روزہ توڑ دیا۔ آپ نے فرمایا سنگیا ٹوٹے روزے سے کل کلا کر لیں گے، جے دل ٹوٹ جاتا تو وہ کی کرنا سی۔ فرمایا اگر دل ٹوٹ جاتا تو اس کا کیا کرنا؟ آؤ دل جوڑیے، اسی دل توڑن والے آؤ دل جوڑیے۔ اللہ کا شکر ہے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم عمر فاروق کے ماننے والے ہیں، اور آپ ایک ایک بزرگ کو پڑھ کے دیکھو سب میں یہ رنگ تھا کہ سارے دلوں کو جوڑنے والے۔ ہاں سیدنا صدیق اکبر، اور میں کہتا ہوں حضرت جی میلاد کا صحیح مزہ لوٹا بھی نہیں لوگوں نے، ہم نے کیا لوٹنا ہے؟ ہم نے تو ایک دن والا میلاد بنا لیا، کیا میلاد ایک دن میں؟ ہمارے بزرگوں نے تو کہا تھا ہم چلے بھی گئے پھر بھی میلاد دیا ہے۔ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد اور میرا لاشا بھی کہے گا صلاۃ و سلام۔ ہم تو حضرت ایک دن بس ہم نے مجھے مستیاں کی بس، اس کے بعد پھر لیول پہ آ گئے۔ نہیں میلاد کا مزہ تو انہوں نے لوٹا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے میری ہمیشہ کوشش رہی کہ میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں، لیکن اب فرماتے ایک دن ایسا آیا کہ میں بھی کیا اٹھا ہے عمر، ابو بکر ہونا تو دور کی بات، کاش تو ابو بکر کے سینے کا اقبال ہی ہوتا ہے۔ اب فرماتے ہوا کیا، مدینہ پاک کے مضافات میں ایک اماں جی تھی جو نابینا تھی، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی خدمت کا ذمہ اپنے اوپر لے رکھا تھا۔ اب روز اس کے گھر جاتے جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، سالن بناتے، روٹی پکاتے، اس کو کھلا کے نا پھر مدینہ پاک واپس آ جاتے۔ اور اگر آپ نے کہیں جانا ہوتا نا تو پھر آپ کسی کی ڈیوٹی لگاتے کہ بھئی تم نے یہ کام اب تم نے کرنا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے حضرت ابو بکر کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں نے سن لیا۔ جب آپ ڈیوٹی لگا کے چلے گئے نا میں نے اسے کہا تو نہیں جانا، آج میں جاؤں گا، اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج کچھ اس طرح کا کروں گا کہ اماں جی بھی کہہ اٹھے ہوئے خدمت آجی ہوئی۔ آپ فرماتے میں گیا، میں نے جا کے نا آہستہ آواز میں السلام علیکم کہا تاکہ ابھی اس کو پتہ نہ چلے کہ آج ابو بکر نہیں آئے۔ کہتے میں گیا، میں نے جا کے پہلے جھاڑو دیا، کنویں سے تازہ پانی بھر کے لایا، ادھر میں نے سالن رکھ دیا، ساتھ میں نے آٹا گوندا، سالن تیار ہو گیا۔ آپ فرماتے میں نے روٹیاں پکائی، ایک برتن میں سالن ڈالا، روٹی پکڑی، اماں جی کو بٹھایا، روٹی توڑ کے
شوربے میں وہ ڈبو کے نا نوالا، اب فرماتے میں نے اماں جی کے ہونٹوں سے لگایا، تو اماں جی آگے سے کہتی ہے ابو بکر نہیں آیا، آج ابو بکر نہیں آیا۔ فرماتے میں بڑا حیران ہوں، یہ تو نبینا ہے، اس کو کس طرح پتہ چل گیا جب ابو بکر نہیں آیا؟ یہ بھی ذرا صاحب جلال تھے۔ اب فرماتے ہیں اماں تم تے نظر آتا ہے، وہ آگے سے کہتی ہے آنے والے خدا کی عزت و عظمت کی قسم میں نظر کوئی نہیں آتا۔ اب فرماتے میں نے پوچھا پھر تجھے کس طرح پتہ چل گیا کہ جب ابو بکر نہیں ہے؟ اب فرماتے اس اماں نے مجھے منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت کوئی نہیں۔ وہ کہتی جب وہ ابو بکر آتے ہیں تو پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، جب ابو بکر آتے ہیں تو نوالا اپنے منہ میں ڈال کے نرم کرتے ہیں، کیونکہ میرے منہ میں دانت ہی کوئی نہیں، جب نرم ہو جاتا ہے نا پھر اس کو میرے منہ میں ڈالتے ہیں۔ آج جب سخت نوالا میرے ہونٹوں سے لگا میں سمجھ گیا جب ابو بکر نہیں آیا ہے۔ کہاں گئے حضرت یہ، کہاں گئی ہے؟ اسی لیے تو اقبال نے بڑے دکھ سے کہا تھا نا، اقبال کہتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ یہ امام غزالی بہت بڑا نام ہے، امام غزالی بہت بڑا نام ہے۔ وہ لکھا ہے کہ بعد الوصال نہ کسی کو خواب نہ ملے، تو انہوں نے مجھے پتہ ہے حضرت جی اس وقت میرا بھی امتحان ہے اور آپ کا بھی امتحان ہے، دونوں امتحان دے رہے ہیں اس وقت، کیونکہ مجھے پتہ اب تھکے ہوئے ہیں بڑے زیادہ، لیکن میں انشاءاللہ کوشش پوری کروں گا کہ اگر کچھ آئے ہوں تو ڈیلیور کر کے دیں انشاءاللہ۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی طفیل میری بخشش و مغفرت فرمائے۔ وہ لکھا ہے کہ بعد الوصال کا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو کسی کو نا خواب میں زیارت ہوئی، تو حضرت امام صاحب سے پوچھتے حضرت کیا بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ آپ نے پوچھتا ہے حضور کیا بنی؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا۔ حضرت کی حضور معاف کیتا کس وجہ تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو کام بتائیں گے میں نہیں کروں گا، ارے کہ حضور معاف کیتا کا دے رہا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں میں ایک دن نہ لکھ رہا تھا، تھوڑی دیر میں ٹھہرا، جو عبارت میں نے لکھی تھی اس کو پڑھنے کے لیے، اتنی دیر میں نے کیا کیا جو قلم تھا نا اس کو دوات میں رکھ دیا، میں نے اپنی عبارت چیک کی، اور فرماتے جب دوبارہ لکھنے کے لیے میں نے ہاتھ قلم کی جانب بڑھایا نا تو کیا دیکھتا ہوں کہ مکھی قلم پہ بیٹھ کے نا سیاہی چوس رہی ہے۔ اب فرماتے میں نے اس کو اڑایا، میں نے کہا چل بیٹھی ہے تم ٹیڈ پار کے لیتے، اب فرماتے ہیں اللہ نے اس وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ آؤ بھائی پیار کی، آج پیار کی بڑی کمی ہے یار، آج پیار کی بڑی کمی ہے، ایسا سخت دور آیا ہے بھائی نے بھائی کا گریبان پکڑ لیا، ایسا سخت دور ہے کہ آج بہن بھائی کو گھسیٹ کے کچہری میں لے کے آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ آج ہم روحانی اور قلبی طور پر حضور نبی علیہ السلام سے دور ہیں۔ ان دوریوں کو ختم کرو، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے حضرت جو لائٹیں آپ نے باہر لگائی ہیں ایک ایک لائٹ اندر بھی لگا لو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آؤ حضور نبی علیہ السلام سے وفا تو کر کے تو دیکھو بس۔ میں یہ مسلم مولانا روم اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ کوئی بادشاہ تھا، اس کا ذرا مزاج بڑا ادبی تھا، اس نے اپنے دربار میں سارے رنگ جمع کر رکھے تھے، نعت خواں بھی، قاری صاحب بھی،
خطیب صاحب بھی، شعراء بھی، ادیب بھی، فصحاء بھی، سب رکھے، جو دل کرنا نا اس دن وہ والی محفل لگا لیں۔ تو لکھا ہے کہ اس کی محفل میں بہروپیہ بھی تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ مختلف روح بدل کے نا بادشاہ کا جی بہلانا۔ لیکن ہوتا کیا تھا، وہ جب بھی کوئی روح بدل کے آتا تھا نا تو بادشاہ اس کو پہچان لیتا تھا اور کہتا تھا تجھے اپنا ہی بندہ ہے۔ ایک دن اس نے بیٹھ کے نا تنہائی میں سوچا، یار اگر اس طرح یہ چلتا رہا تو کہیں یہ نہ ہو کہ بادشاہ مجھے ویسے ہی نکال دے، تو جس کام کے لیے تجھے رکھا ہے تجھ سے تو آج تک نہیں ہو سکا ہو۔ وہ آقا نے ایک دن ہاتھ جوڑ کے بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا، ہاں جی۔ عرض کرتا ہے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اس نے کہا بولو۔ عرض کرتا ہے، حضور جب بھی میں کو روح بدل کے آیا ہوں آپ نے مجھے پہچان لیا، اس لیے حاضر ہوں کہ ایک موقع عنایت فرما دیں۔ اب میں ایسا روح بدل کے آؤں گا کہ آپ پہچان نہیں سکیں گے۔ بادشاہ کو بھی بڑا کانفیڈنس تھا، خود اعتمادی تھی۔ اس نے کہا جا ایک چانس دیا، اگر تو مجھے دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا نا جو مانگے گا دے دوں گا، جا بادشاہی بھی دے دوں گا تجھے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ وہ گھر گیا، جا کے میرے آگے پگ منگی انہیں، چادر شادر لئی، الیا شلیا بدلیا، اور جو شہر میں آنے کا فقط واحد راستہ تھا نا اس پہ جا کے بیٹھ گئے، اور آخر اس نے بند کر دیا اور کہنا کیا شروع کر دیا، اللہ اللہ اللہ۔ اب ایک بندہ گزرا، دیکھا یار ایک بابا آیا تو کہنا کی اللہ۔ دوسرا بندہ لگیا، دیکھا ایک بابا آیا تو کہنا کی اللہ۔ تیسرا بندہ لگیا، دیکھا ایک بابا آیا تو کہنا کی اللہ۔ یہ خبر پورے علاقے میں آگ کی طرح پھیلی، ہر بندے نے اس جانب رخ کیا۔ اور کیا کرنا، جس بندے نے بھی آنا نا اس کے پاس جو سوغات ہونی نا اس نے لیتے آنا، لیکن اگلے دن اس نے آ کے دیکھنا چیز پڑی پڑی گل گئی ہے، بابے نے ہاتھ نہیں لگایا۔ اب لوگوں کے دل میں بابے کی عقیدت اور بڑھنی شروع ہو گئی۔ ہوتی ہوتی یہ خبر نا بادشاہ کے محل میں بھی پہنچی کہ حضور باہر ایک اللہ والا آیا۔ بادشاہ نے جاسوس بلائے، جا جاؤ ایک کیا ہو، اللہ والا ہے کہ کچھ ہو گیا۔ اب کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا، اس کو پتا تھا یہ سارا کچھ ہونا ہے، اس لیے اس نے بھی خود کو کور رکھا، کوئی مسٹیک نہیں کی۔ جاسوسوں نے جا کے 3 دن بعد خبر دی حضور واقعی اللہ والا ہے، بس نماز ٹائم اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو پھر بہ جاتا ہے، تو کہتا ہے ایک کی لفظ اور کی اللہ۔ بادشاہ کا بھی دل چاہا کہ پھر زیارت کرنی چاہیے۔ اب بادشاہ کا نکلنا کہ اتنا آسان کام تو نہیں ہے، آخر وہ موقع آ ہی گیا کہ بادشاہ بھی نکلا گیا۔ جاسوس اور لوگوں نے آ کر خبر دی حضور بادشاہ ہٹے۔ اب دل میں بڑا گھبرایا، اللہ ہے بھائی لوگوں نے دھوکھا دے لے، اج اصل امتحان نہیں کرنا، اج پتہ لگنا کہ تو کڈا کا کاریگر ہے۔ اب ظاہر بادشاہ بھی ذرا عقیدت لے کے آیا، اس نے بھی وہ گہری نظر نہیں ڈالی کہ ہے کون، وہ بھی آیا آنکھیں جھکا کے بیٹھ گیا، وہ بھی ڈرا ڈرا بیٹھا رہا۔ بادشاہ نے دعا کے لیے کہا، اس نے دعا کر دی، جاتے اس نے کچھ پیش کیا، اس کو غصہ کرا، چپ سانو کہڑے پاسے پان لگا، ہی چھڑ کے بیٹھے ہیں، سانو پھر اسے پاسے بلانا ہے۔ بادشاہ اٹھ کے نکل گیا، جب بادشاہ تھوڑا سا آگے گیا تو یہ بھی اٹھا اور اس نے جا کے بادشاہ کے پاؤں پکڑ لیا۔ بادشاہ تو ابھی تک اسی کیفیت میں تھا نا کہ یہ کو اللہ والا ہے، وہ بادشاہ پیچھے ہٹے، وہ پھر پاؤں پکڑے، بادشاہ پیچھے ہٹے، وہ پھر پاؤں پکڑے، وہ ساتھ کہتا جائے حضور اگر جان کی امان پاؤں تو اعتراض کھولو۔ وہ بادشاہ کی حضرت میرے پیر پہ چھٹو، کیوں گناہگار کرنے ڈے بھی، وہ پھر پاؤں پکڑے، حضور اگر جان کی امان پاؤں تو اعتراض کھولو۔ آخر بادشاہ نے کہا امان دی، راز کھول کے رہا بھائی۔ انہیں جناب پاگ لائی، داڑھی لائی، چادر شادر لائی تو اپنا ہی بندہ نکل آیا۔ بادشاہ بڑا حیران، اس نے کہا وہ میں کی تو سارے علاقے میں دھوکہ دے چڑے، اور تجھے زبان دی تھی اگر تو کامیاب ہو گیا تو جو مانگے گا دے دوں گا، بادشاہی مانگے گا تو بادشاہی بھی دے دوں گا۔ اب تو بتا کیا چاہیے؟ جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے۔ اور وہ کیس کرتا ہے حضور ککھ نہیں چاہیے۔ بادشاہ نے پوچھا وہ تو نے کچھ لینے کے لیے کیا تھا؟ اور کرتا ہے حضور میں نے تو کچھ لینے کے لیے کیا تھا، آپ کو کیا بتاؤں، مجھے سارا کچھ ہی مل گیا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کیا ملا تم کو؟ بھی کنگلے کا کنگلا ٹرا، کیا ملا تجھے؟ وہ کہتا ہے حضور دیکھیا نہیں تھے آئیے میں رب کے رسول نہ لو نہیں لائی، آئیے میں رب کے رسول نہ لو نہیں لائی ہے، صرف حلیہ بنایا ہے۔ تو انہیں بادشاہ بھی لیا پیرے بٹھایا، جی لو لاؤں گا تو کی کرے گا، جی لو لاؤں گا تو کی کرے گا۔ اسی لیے تو میرے حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے
ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا؟ سبحان اللہ. اور پھر جواب کیا آیا؟ دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے. تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح. تو سانو چھڑ گیا دے پیچھے دوڑ لا کھڑی اور چلے ہیں چھڑ تے ساڈے اللہ وے رسی کرنے کی ہے جب ساڈے رنگ میں. ہاں ہم نے پتہ نہیں اس کو کیا سمجھ لیا ہے. یہ ضرورت ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں. اور ہمارے بڑوں نے یہ بھی نہیں سمجھا رہے. تو ہمارے اتنے ایک بزرگ تھے، ٹھیک ہے. کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جن کی اپنے ظاہر کی طرف توجہ ہوتی ہے، لیکن کچھ ہوتے ہیں ان کی اپنے ظاہر کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے. اب بیٹھے نظر تب کوئی دوست اللہ آپ کی محبتوں کو قبول کر، اب نہ اٹھے ہیں. لیکن کچھ ہوتے ہیں ان کی اپنے ظاہر کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی، وہ بھی بابا کو کسی طرح کرتے. وہ جڑے وجود کے کپڑے ہیں نا وہ جگہ جگہ پاٹ گئے تھے. سر تے جڑی پگ پائی سی بھی پڑ گئی تھی جگہ جگہ. وہ کیا ہوا اس علاقے میں نا کوئی سنیاسی آ گیا. وہ سنیاسی بھی وہ آیا جس کے پاس سونا بنانے کی ترکیب کی ہے. وہ بابے کے پاس آیا بیٹھا، بابے کو دیکھ کے دل بڑا خوش ہوا. نے کہا لے بھی بڑی دیر بعد بابا لبا ہے. اور اس کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ بابے کا رنگ کیا ہے. اس نے سمجھا بابا بابا غریب ہے. نہیں، وہ غریب نہیں تھا. اور تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہو آقا جن کا تیری گلی میں، بدل کر بھیج فقیروں کا غالب، تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. ہاں جی، اس کو تو سمجھ نہیں آئی بابے کا رنگ کیا ہے. وہ باہر گیا، کسی سے کاپی پینسل مانگی اور پوری سونا بنانے کی ترکیب نہ لکھ دی ورکے اور لا کے بابا جی کو پیش کیا. بابا جی ہس کے آکھاں گے یہ کی ہے؟ کہندا حضور دیکھو نا کپڑے پاٹ گئے نے، پگ پڑ گئی، اے سونا بنان دی ترکیب ہے، جنہ دل کرے گا بنا جائے. جیسے میں نے کہا نا کہ دل نہیں توڑتے کسی کا. وہ چھت تھا نا، فرمان لگے یار کتے ورلے وچ نہ کاغذ دے دے سام کرتے، ٹائم لگے گا تے بنا لا گے. انہوں کتے ٹائم لگتا ہے جی. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام ایک ہی کام سے، تیرے ذکر سے، تیرے فکر سے، تیرے نام سے، تیری یاد سے. انہوں کتے ٹائم لگتا ہے. وہ چلا گیا. تو 2-3 سال بعد نا گھوم کے وہ سنیاسی پھر وہاں آیا. جب وہاں آیا تو دل میں خیال آیا وہ تھے بابے ہونا سونا بنانا نسخہ دے کے گیا. ان تک تو بابے ہونا نے وہ بھی سونا بنا لیا. کار ہونا ہے، کوٹھی ہونی ہے، جناب ہاتھی ہونے نے، گھوڑے ہونے نے، نوکر ہونے نے، چاکر ہونے نے. لیکن آ کے دیکھا تو کچھ بھی نہیں، وہی کٹیا. دل میں خیال آیا بابے ہونے ٹر گئے ہونے نے، چگی کسی اور نے مال لی ہونی. اندر گیا تو وہی بابے ہوری بیٹھے ہوئے، وہی سوٹ پایا تھا، وہی پگ بنی. بڑا غصہ لگا. یار لوگ مجھ سے نسخہ مانگتے پھرتے ہیں، میں نے دیا نہیں، بابا جی کو بغیر مانگے دے دیا، بابا جی نے بنایا نہیں. اوپر دیکھا تو نسخہ بھی چھت میں تھا، اور غصہ لگا. اس وقت تو نہیں بولا. جب لوگ چلے گئے نا تو عرض کرتا حضور لوگ منگتے نے میں دینا نہیں، تمہیں بغیر منگیا دیکھڑے تو تھی سونا بنائے. کہنے لگے یار ٹائم ہی نہیں لگا، چل تو آیا تو ہم کٹھے بنا دیں. جدو آیا نا مغرب کا ویلا، فرمان لگے یار پیشاب بھی آیا ہے تو مغرب کی جماعت بھی چھیتی کھلو جائے، ذرا باہر چلیے پھر کٹھے آ جانے والے. اس کو لے گئے باہر گئے. تھوڑا سا آگے جا کے بیٹھے، ابھی ستر نہیں کھولا. زمین پہ بیٹھ کے کہنے لگے تو کھلو میں ذرا پیشاب کرنا. بیٹھ گئے، ستر نہیں کھولا. جب بیٹھ گئے نا تو اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اس سنیاسیہ وہ میں پیشاب کرنے بہ تے گیا وہاں، لیکن ٹیماں تے چکیاں کوئی نہیں. یا 3 ٹیماں تے دے تاکہ میں بعد میں پاک ہو جاؤں. اب وہ جو سنیاسی تھا نا مٹی کے ڈھیرے اٹھانے کے لیے جب نیچے جھکا نا تو کیا دیکھتا ہے ساری زمین سونے کی. دائیں دیکھا تو سونا، بائیں دیکھا تو سونا، جہاں تک نظر جائے سونا ہی سونا. بڑا حیران ہوا. وہ جڑا نسخہ میرے کو 2.5-3 مہینے محنت کرو تو تھوڑا جہا سونا بننا ہے. وہ ایک ہی ہوئی ویکھدے ساری زمین ہی سونا. اب بابا جی نے کام کیا تھا، اس کو آواز دے کے کہنے لگے سنیاسی بابیا لگتا تو مغرب کی جماعت چھڑانی ہے میری، کیوں نہیں ٹیما دین دیا؟ اور کرتا حضور ٹیما دوا کتنے تک نظر جاندی ہے سونا ہی سونا ہے. فرما لگے پھر سونے دیا 3 ڈلیاں دے دے. وہ آگے سے کرتا حضور آپ کتنے مرید ہیں، آپ کو یہ مسئلہ نہیں پتا کہ سونے سے استنجا نہیں ہوتا؟ اٹھ کھلوتے. فرما لگے ملائکہ جی سانو پھر وہ دے گئے ہیں جہاں نال استنجا بھی نہیں ہوتا. کچھ شاید ایک جانی تھی بڑوں نے چل رہی ہے، ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا.
ہم نے پتہ نہیں کیا سمجھ نہ یار اپنے اللہ اور اللہ کے رسول نہ لو بس اسی پہ پکے ہو جاؤ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے اور یہ تو وہی نا حضرت کچھ پوچھا ہو تو اس کا جواب نہ آیا تو پھر جواب کیا ہے اور دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے ہیں تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرح تو کدی سرگی ساڈے نال تھے ہی نہیں کدی جو راتی مسلے تے کھلو کے سن یاد ہی نہیں کیتا وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے آؤ یار اور میں آخری بات کر کے یہ جیسے میں نے کہا نا یہ ضرورت ہے یہ ضرور یہ مقصد نہیں ہے اگر حدیث کو مقصد بنا لو گے نا تو ساری زندگی دوڑتے رہو گے کام ختم نہیں ہونا بس آخری بات کر کے میں اس سے زیادہ نہیں امتحان نہیں آپ کو وہ مولانا روم نے اس کو لکھا ہے کہ کو بابا جی تھے وہ نماز پڑھ دیں گے پھر رستے سے بچہ پہ آ کے نا روئے پہ اور یاد رکھنا حضرت جی بزرگ بندہ عمر سے نہیں بنتا بزرگ بندہ عملوں سے بنتا ہے اور جو بزرگ ہوتے ہیں وہ دل کے نرم ہوتے ہیں وہ بچے نے روندے ہیں دیکھا تو آ گئے اس دنوں کیوں رون رہے ہیں وہ کہنا جی میرا 1 روپیہ گواچ گیا میں تاں رون رہا آپ نے کہا بہن نہیں ساری گل ہے جب روپیہ دے دیے تو خوش ہو جائیں گا انہوں نے کہا جناب آپ نے روپیہ کٹ کے دیتا خوش ہے انہوں نے کہا جی خوش ہے بابا جی نماز پڑھنے مسیطے پڑھ گئے وہ باہر نکلے تو پھر روپیہ روئے آپ نے فرمایا ہوں کیوں رون رہے ہیں کہنا تاں رون رہے ہیں جڑا گواچ گیا نا جو بھی ہوں تو 2 ہونے آپ نے فرمایا پھر 2 کر دیں تو خوش ہے میں نے کہا جی خوش ہے آپ نے کہا اچھا آپ پھر ٹوڑ گئے آپ کو پتہ ہے سردیوں میں عصر کے بعد ہی مغرب ہے وہ مغرب پڑھنے آئے تو پھر رو رہا تھا وہ پوچھا ہوں کیوں رون رہے ہیں کہتا حضرت جڑا گواچ گیا سی نا جو بھی ہوں تو 3 ہونے سن آپ نے کہا 3 کر دی تو خوش ہے میں نے کہا جناب آپ نے 3 کر دیے ٹھیک ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے اندر چلے گئے واپس آئے تو پھر رو رہا تھا پوچھا ہوں کیوں رون رہے ہیں کہتا وہ جڑا گواچ گیا نا جو بھی ہوں تو 4 ہونے سن آپ نے پھر اتنے ایک پڑھ کے کیا آپ نے فرمایا حضور نبی علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا پتر کسی کا بھی یہ پڑھیا گیا میں نے نہ پڑھو گی تھک جاؤ گے کسی کا بھی یہ پڑھیا گیا باج فقیراں کسے نہ ماریا ظالم چور اندر دا اے او دوڑے جی اے نہیں مکنی کوئی تسی موقع جنا اللہ کو تکاثر حتی یرتم المقابر یہ دوڑ نہیں مکنی کسی نہ اس دوڑ چلا گیا اور حضرت مدینے پاک میں دوڑ لا گئی وہی منزل ہے ساری وہی مقصود ہے ساری اے دوڑ کتنے مکی ہے یہ 70 ہے دل کرنا 125 میں 125 آ گیا ہے دل کرنا مہران ہوئی مہران آ گئی تو دل کرنا پھر ہونڈا سٹی ہے ہونڈا سٹی آ گئی تو دل کرنا ہوں ٹوٹا کرولا آ گئی ٹوٹا کرولا آ گئی تو دل کرنا ہوں فارچونر آئی فارچونر آ گئی تو دل کرنا کہنا ہوں لینڈ کروزر آ گئی لینڈ کروزر آ گئی تو توڑنی مکھڑی بچوں کسی کی یہ نہیں مکڑی کوئی بھی کسی او لو لائی اپنے اللہ نے بھائی ایک کسی کو نہیں مکڑی ایک کسی کو نہیں مکڑی جب تک چلے او خوب چلائیں او سائے اپنے دیاری چلاؤ حضرت یہ چلدی بھی چلاؤ جب تک چلے او خوب چلائیں سائے
अपने दी यारी उला सट फा जंजाला वाले तिला अल्लाह नल यारी है। आओ यारी ला ले इते दौड़ किसी को नहीं मुकनी वमा अलैना इल्लल बलागुल